علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر مولا ادھر حق ہے علی ذوالفقار نازل ہوئی اور ذوالفقار سب نے لکھا ہے کہ میدان احد میں نازل ہوئی. میدان احد سب کے ذہنوں میں ہے کہ میدان احد کے اندر ذوالفقار نازل ہوئی ہے. جب کسی مردود شیطان مردود یہی کہا ہے صحابہ نے تو اپنے ایک شیطان مردود نے نعرہ لگایا مات محمد سب بھاگنے لگے. میں کہتا ہوں کہ جس نے بھی نعرہ لگایا تھا شیطان ہی تھا. میں تو کچھ کہنے رہا صحابہ نے کہا کہ شیطان مردود نے نعرہ لگایا تھا. میں کہتا ہوں جس نے بھی نعرہ لگایا تھا شیطان ہی تھا. نعرہ لگایا ایک آدمی نے کہ مات محمد محمد مارے گئے. سب کے سب ایک دوسرے نعرہ لگایا فرو بھاگو. پھر یعنی فرار کرنا ہے بھاگنا. سب کے سب بھاگنے لگے. جناب امیر نے ایک مرتبہ فوراً احد کے میدان پہ چڑھے. جناب سرور کائنات کو ہاتھوں میں بلند کیا اور آواز دے کے کہا ہاذا محمد رسول اللہ ہاذا محمد رسول اللہ ہاذا محمد رسول. اب سمجھ میں آ رہا یہ ہاذا یہ رہے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ یہ رہے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ. اب سمجھ میں آیا غدیر میں پیغمبر نے ہاتھوں میں کیوں اٹھا کے کہا. جو ہے میرے ساتھ اور جناب سرور کائنات نے کہا یا علی آپ نے اس وقت رسالت کا تعارف کروایا تھا آج میں ولایت کا تعارف کروایا. اور آپ نے بھی کہا تھا ہاذا وہاں پہ اشارہ میں بھی کہہ رہا ہوں من کنت مولا فہذا علی کیوں مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. وہاں پہ غدیر خم کے میدان کے اندر سے نہیں مجھے صرف احد کے میدان کے دو جملوں کو پیش کرنا ہے کہ جب سب جا رہے تھے جناب امیر نے ہاتھوں پہ جناب سرور کائنات کو لوگوں نے پوچھا بھی کہ یا علی جب سب بھاگ گئے تھے تو آپ کیوں نہیں بھاگے. گھبرا رہے ہیں کہ یا علی جب سب بھاگے تھے آپ کیوں نہیں بھاگے. کہا پہلے ان سے پوچھو جو بھاگ گئے تھے کہ وہ کیوں بھاگے میں پھر بتاؤں گا میں کیوں نہیں بھاگا. تو کہا کہ آپ لوگ کیوں بھاگے تھے. کہا بھئی ایک آدمی نے نعرہ لگا دیا ماتا محمد. تو ہم نے کہا کہ جب رسول خدا رہے نہیں تو اب لڑنے کا فائدہ کیا. تو جناب امیر سے پوچھا یا علی اب آپ بتائیے کہ آپ کیوں نہیں بھاگے. کہا جب میں نے سنا نا رسول خدا مارے گئے تو میں نے کہا جینے کا فائدہ کیا. اب آپ کو سمجھ میں آیا اوروں میں اور علی کا فرق کیا ہے. جناب امیر نے کہا کہ جناب سرور کائنات اگر ان کی شہادت ہوگی تو اب جینے کا فائدہ نہیں تو آپ ڈٹے رہے میدان میں. ایک مرتبہ سرور کائنات تو ابھی میں خود جا کے پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھ کے آیا ہوں کہ احد کے پہاڑ پہ روایات میں تھا کہ ایک مرتبہ پہاڑ کھلا اور جناب امیر نے سرور کائنات کو وہاں پہ کھڑا کر دیا کہ بھئی یہاں پہ حفاظت رہے کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی آگے بڑھ کے شہید کر دے. تو میں گیا دیکھنے کے لیے تو یقین مانی آج بھی پہاڑ میں فاصلہ ہے اور ادھر کا حصہ ادھر سے دیکھے تو لگتا ہے کہ یہ جدا ہوا ہے جہاں پہ جناب پتہ نہیں توجہ ہے. تو جناب امیر نے کبھی اکیلا ساری فوج سے سرور کائنات کو کیسے بچاؤں گا. تو ایک مرتبہ پورے پہاڑ کو اللہ نے کہا کہ جیسا آپ کہیں یاد پہاڑ کو توجہ جو حج پہ جائیں گے عمرے پہ جائیں گے جائیے گا میدان احد کے اندر جا کے دیکھ لیجیے گا پہاڑ کھلا. وہاں پہ ایک مرتبہ سرور کائنات کو کھڑا کیا جناب امیر نے پوری فوج کا اکیلے مقابلہ کیا. ہاتھ میں لوہے کی تلوار تھی ساری فوج ایک طرف تھی جناب امیر کی ایک لوہے کی تلوار. لوہے کی تلوار کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ ساری فوج کو روک سکے. علی کے بازو میں طاقت تھی. تو جناب امیر کے ہاتھ میں تلوار ہے. ذوالفقار نہیں تھی ابھی نازل نہیں ہوئی تھی. ہاتھ کے اندر لوہے کی تلوار مجمع کو روکا لیکن لوہے کی تلوار ٹوٹ گئی. جب لوہے کی تلوار ٹوٹی تو دشمن میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ علی پہ حملہ کرے. تلوار ٹوٹ چکی ہے دشمن میں ہمت نہیں کہ حملہ کرے کیونکہ سامنے علی ہے. شاید علامہ اقبال نے اسی مقام کے لیے کہا کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہ. جناب امیر نے ایک مرتبہ مقابلہ کیا تلوار ٹوٹ چکی لیکن مجمع رک جاتا پوری کی پوری فوج رک جاتی. جناب امیر نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے سرور کائنات کو دیکھا کہ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. تو جناب حبیب خدا نے ایک کھجور کے درخت کی ٹہنی کو توڑ کے جناب امیر کی طرف پھینکا کہ یا علی اس سے مقابلہ کیجئے. کوئی اور ہوتا تو کہتا ہے یا رسول اللہ ان کی لوہے کی تلواریں یہ اور کھجور آپ دیکھتے ہیں کہ لکڑی بھی نہیں ہوتی چھال کی طرح سے ہوتی بہت نرم ہوتی ہے. کیا میں اس سے کیسے مقابلہ کروں. رکھا وہ ٹوٹ گئی. دوسری مرتبہ پھر اسی سے مقابلہ کیا. تیسری مرتبہ جب ٹہنی ٹوٹی تو ایک مرتبہ اللہ نے کہا رحمت پروردگار کو جلانا ہے جلال خدا کو جلانا. وہاں سے کہا جبرائیل
जन्नत से ज़ुल्फ़िकार ले और जा जाके अली के हाथ में दे दे। वहां से जनाब जिब्राइल चले और कसीदा पढ़ते जा रहे थे, ला फता इल्ला अली। अब अल्लामा इक़बाल ने फारसी में इस मकाम के लिए भी शेर कहा, शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। तो बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं, वो तलवार थी जो हक व बातिल में तमीज करती थी। ठीक है, तलवार खास थी, लेकिन खास तोहफे खास लोगों के लिए होते हैं। पता नहीं बात पहुंच रही है ना? खास तलवार अली अली हक है, अली हक है, अली हक है, अली अली। जिधर हक है उधर मौला, जिधर हक है उधर मौला, जिधर मौला उधर हक है अली।